اخلاق انبیاء میں سے یہ ہے کہ انسان صاف رہے، نظافت کو پسند کرتا رہے۔ عزیزان گرامی، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک و صاف رہیں، اور جس امام کے ماننے والے ہیں وہ امام بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم پاک و صاف رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اگر ہم واجبات کو ادا کرتے رہیں تو ان واجبات کی وجہ سے جہاں پر ہمارے واجبات ادا ہو رہے ہیں وہیں پہ دوسرے فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو نماز سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے۔ یہ وضو آپ کو پاک بنا دیتا ہے، آپ کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ آپ ہاتھ دھل رہے ہیں، یہ کلی کر رہے ہیں، یہ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، یہ چہرہ دھو رہے ہیں، یہ ہاتھ دھول رہے ہیں، یہ سر پہ مسح، یہ پیر کا مسح، یہ آپ کو پاک کر رہا ہے۔ لیکن یہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارا ظاہر پاک کر رہا ہے۔ آیا کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے؟ وضو کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے کوئی بندہ دن بھر میں 3 مرتبہ دریا میں نہائے، حوض میں نہائے، وہ جب 3 مرتبہ بندہ حوض میں نہائے گا تو وہ پاک رہے گا، صاف رہے گا، پاکیزہ رہے گا۔ وضو کرنا ایسے ہی ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ ہماری ظاہری طہارت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی ہو جائے تو امام فرماتے ہیں وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ اگر وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو گے تو تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ بسم اللہ کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ گھر میں جب داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں رحمتیں برکتیں آئیں گی وہیں شیاطین اس گھر سے راہ فرار اختیار کر لیں گے، اور جہاں شیاطین راہ فرار اختیار کر لیں وہیں پہ رحمت و برکت کے فرشتے آتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں میوزک رہی، فلمیں رہیں، حرام کام رہا تو یہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہاں شیاطین آ جاتے ہیں۔ اور جہاں شیاطین ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے ہوں وہاں شیاطین نہیں۔ اب یہ ہمیں اختیار کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو رکھنا چاہتے ہیں یا شیاطین کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر رحمت کے فرشتوں کو رکھیں گے تو برکت ہوگی، اور اگر شیاطین کو جگہ دیں گے ہر معاملہ جو ہے وہ تھوڑے سے شروع ہوتا ہے۔ بس اتنے سے کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا دیکھ لینے میں کیا ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا ہی تھوڑا جو ہے انسان کو بڑے بڑے گناہوں پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ شب جمعہ کی مجلس میں امام کی حدیث پیش کی تھی، 8ویں امام کی حدیث ہے۔ امام نے فرمایا کہ گناہ صغیرہ سے بچو، یہی گناہ صغیرہ تمہیں گناہ کبیرہ کی جانب لے جائے گا۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ انسان پاک و صاف رہے، پاکیزگی رہنا چاہیے۔ نفس کی پاکیزگی ہے، روح کی پاکیزگی ہے، جسم کی پاکیزگی ہے، فکر کی پاکیزگی ہے، خیالات پاکیزہ ہوں، ہمارا لباس پاکیزہ ہو، ہمارا ماحول پاکیزہ ہو، ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو۔ یہ جب چیزیں پاک ہوں گی تو ہر طرف امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی، سرور ہوگا، اطمینان ہوگا، رحمت ہوگی، برکت ہوگی۔ اور یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے نام لینے سے بھی بڑی بڑی
بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام اپنی زبان پہ جاری کر لینے سے شفا مل جاتی ہے، بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں، اللہ ثواب لکھتا ہے، اللہ نیکیاں لکھتا ہے، اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ اہل بیت کا نام اپنی زبان پہ لو۔ یہ مجلسیں، یہ محافل، یہ جشن، یہ یاد امام، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہیں، لیکن ہم فقط محبت پر آ کے رک جاتے ہیں، اس محبت کے تقاضے کو ہم پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، امام علی رضا علیہ السلام جب چلے ہیں اور نیشا پور میں آپ کی سواری پہنچی ہے تو وہاں پر استقبال کرنے والے، وہاں پر حدیث امام سننے کے لیے، لہجہ رسول سننے کے لیے، حدیث رسول سننے کے لیے، انداز رسول دیکھنے کے لیے، چہرے فرزند رسول کی زیارت کرنے کے لیے ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ زیارت کے متمنی ہیں، اور ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ امام کچھ حدیث بیان فرمائیں، ہم اسے لکھ لیں۔ چنانچہ لوگوں نے خواہش ظاہر کی، مولا ہمیں اپنے چہرے مبارک کی زیارت کرائیے، ہم شرف زیارت کے لیے بے چین ہیں۔ امام نے ان لوگوں کو شرف زیارت دیا، ان کو اپنے چہرے مبارک کی زیارت کرائی۔ انہوں نے دوسری خواہش رکھی، مولا چہرے فرزند رسول تو دیکھ لیا، اب ہمیں لہجہ رسول بھی سننا چاہتے ہیں، کچھ حدیث بیان فرمائیں، کچھ وعظ و نصیحت فرمائیں، کچھ ارشاد رسول ہو۔ امام نے بڑا معمولی جملہ جو ہم روزانہ پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، یہ کلمہ جو ہماری زبان پہ جاری ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ، یہ علی ولی اللہ، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اس سے جہاں پاک کیا جاتا ہے، کفر کو نکالا جاتا ہے، ظلمات سے انسان کو نکال کر نور کی جانب لایا جاتا ہے، وہیں یہ کلمہ کتنا ثواب رکھتا ہے، پڑھنے کا کتنا ثواب ہے کہ جب ان لوگوں نے فرزند رسول سے یہ تمنا کی کہ کوئی حدیث بیان فرمائے، ہم اسے لکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے حدیث بیان کرنے سے پہلے امام نے اپنا شجرہ بیان کیا کہ میں جو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا ہے، اور ان کے بابا نے اپنے بابا سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا سے سنا ہے، اور یہاں تک سلسلہ لے جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچایا۔ اپنے رشتے کو رسول تک پہنچانے کے بعد امام فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایک ایسا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو جائے وہ امان میں آ جائے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اس میں داخل ہونا چاہیے، اس میں آنا چاہیے، یہ مضبوط قلعہ ہے۔ قلعے کا کام کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ قلعے کا کام کیا ہے؟ دشمنوں سے بچانا ہے۔ قلعے کا کام کیا ہے؟ خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جو اس میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، اسے امان مل گئی، اسے نجات مل گئی، اسے کامیابی مل گئی۔ پیغمبر نے جب دعوت اسلام دی تھی تو کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے،
فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ اور امام فرزند رسول بھی نیشا پور میں یہی فرما رہے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو جائے اسے امان مل جائے گی۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ آدھی بات لے کر نہ بھاگ جانا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس آدھا جملہ لیا اور بس اتنا ہی جتنا ہمارے فائدے کا، جتنا ہمیں ضرورت ہے بس اتنا ہی لیا، اس کے بعد جو ہے بھاگ لیتے ہیں۔ امام نے انہیں روکا، کہا ان کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں آئے گا وہ نجات پائے گا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میری ذات گرامی ہے۔ میری ذات گرامی کہہ کے فرزند رسول نے بتلایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ تو ہے، جو اس میں آئے گا اسے نجات تو ملنے والی ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ مجھے بھی ماننا ہوگا۔ پتہ چلا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، محمد رسول اللہ کہنے کے بعد، علی ولی اللہ کہنے کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھانا ہے۔ علی کو مانا ہے تو اب اولاد علی کو بھی ماننا ہے، امام حسن علیہ السلام کو بھی ماننا پڑے گا۔ امام حسن علیہ السلام کو مانا ہے، اب امام حسین علیہ السلام کو بھی ماننا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کو مانا ہے، اب امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی ماننا ہوگا۔ ان کو مانا ہے، اب امام باقر کو بھی ماننا ہوگا، امام جعفر صادق کو بھی ماننا ہوگا، امام موسیٰ کاظم کو بھی ماننا ہوگا، اور مجھ کو بھی ماننا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ رسول تک آئے اس کے بعد خاموشی ہو جائے، علی تک آ گئے اس کے بعد خاموش ہو جائیں، حسن تک آ گئے اس کے بعد خاموش ہو جائیں۔ بہت سے لوگ در اہل بیت سے ہٹے ہیں، ان ہٹنے والوں میں اپنے اپنے مفاد تھے۔ کسی نے مولا علی کو مانا، اس کے بعد سلسلہ بدل دیا، کسی نے چوتھے امام کو مانا، وہاں سے سلسلہ بدل دیا، کسی نے جو ہے چھٹے امام کو مانا، وہاں سے سلسلہ بدل دیا، کسی نے جو ہے ساتویں امام کو مانا، وہاں سے سلسلہ بدل دیا۔ آٹھویں امام کی یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اگر امان چاہیے، اگر حفاظت چاہیے، اگر قلعے میں داخل ہونا ہے تو پورے شجرے کو ماننا ہوگا، پورے سلسلے کو ماننا ہوگا۔ وہ کون سا سلسلہ ہے؟ وہ وہی سلسلہ ہے جسے جاتے جاتے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو جانشین وہ ہونے والے ہیں وہ علی ہوں گے، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، یہاں تک کہ فرزند حسین سے 9 امام ہوں گے، اور آخری جانشین وہ ہوگا جس کا نام بھی میرا نام ہوگا، جس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اس پورے سلسلے کو ماننا ہوگا، تب تو کامیابی ہے، تب تو نجات ہے، تب تو جنت ہے، تب تو امن و امان ہے، تب تو اعمال کی قبولیت ہے، تب تو ایمان کی تکمیل ہے۔ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ بس آخری منزل ہے کہ اس حدیث کو سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے۔ ایک کڑی ہے، یہ گولڈن چین ہے۔ یہ نام، یہ جو شجرے بیان کیے ہیں، جو سلسلے بیان کیے ہیں، ہم نے کہا نا کہ نام لینے کا بھی فائدہ ہے۔ چنانچہ علماء اہل سنت میں یہ قول بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی دیوانے پر یہ سلسلۃ الذہب پڑھ دیا جائے، جو 8ویں امام نے سلسلہ بیان کیا تھا، اپنے سے لے کر رسول اللہ تک جو نسل بیان کی ہے، یا رسول اللہ سے لے کر جو اپنے تک حسب و نسب بیان کیا ہے، اس سلسلے کو اگر پڑھ کر، اس نام کو اگر زبان پہ جاری کر کے کسی دیوانے پہ پھونک دیا جائے
کسی دیوانے پہ دم کر دیا جائے تو یہ لوگوں کے عقیدے ہیں کہ اگر فقط یہ نام پڑھ کے دم کر دیا جائے تو دیوانہ بھی دانا بن سکتا ہے۔ تو یہیں سے سمجھنے کی بات ہے، جب نام اہل بیت میں اتنا اثر ہے تو ان کی تعلیمات میں کتنا اثر ہوگا، ان کی معرفت میں کتنا اثر ہوگا، ان کے کردار میں کتنا اثر ہوگا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نام اہل بیت کے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت، کردار اہل بیت اور راہ اہل بیت پر وابستہ رہیں۔